یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 10 جولائی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا لاپتہ عبدالحمید ظہری کو بازیاب کرنے کا مطالبہ۔ کیچ میں موبائل فون ٹاور پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLA آزاد۔ بلوچستان فائرنگ اور مختلف حادثات میں 11 افراد ہلاک، خاتون سمیت 8 زخمی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جنوبی ایشیا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں ادارے نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جبری گمشدگی کے شکار عبدالحمید ظہری کو تلاش کرنے میں ان کے اہل خانہ کی مدد کریں۔ اگر عبدالحمید ظہری ریاستی اداروں کی تحویل میں ہے تو انہیں منظر عام پر لا کر عدالتوں میں پیش کریں۔ ادارے نے اپنے ٹویٹر پر جاری اس بیان میں کہا ہے کہ اگر ان پر کوئی الزام ہے اور انہیں حراست میں رکھا جاتا ہے تو اس دوران قانونی طریقہ کار اپناتے ہوئے اسے شہری عدالت میں پیش کر کے منصفانہ ٹرائل کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ سزائے موت کا سہارا لیے بغیر اور مناسب عمل کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ یاد رہے، خضدار کے رہائشی عبدالحمید ظہری 10 اپریل 2021 کو کراچی سے جبری گمشدگی کا شکار ہوئے تھے۔ عبدالحمید کے لواحقین کے مطابق انہیں پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے سندھ پولیس کے ہمراہ گلستان جوہر کراچی میں واقع ان کے گھر سے شناخت کے بعد گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ عبدالحمید کے اہل خانہ گزشتہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے ان کے بازیابی کے لیے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، جبکہ پیر کی شام انہوں نے ٹویٹر پر ان کے بازیابی کے لیے کیمپین چلائی۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ترجمان آزاد بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ کیچ میں موبائل فون ٹاور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارے سرماچاروں نے گزشتہ شب 12 بجے کیچ کے علاقہ گیبن کلاتک میں جاسوسی کے مقصد سے نصب یوفون کمپنی کے ایک ٹیلی کام ٹاور پر حملہ کر کے اسے مشینری سمیت ناکارہ کر دیا۔ یہ ٹاور علاقے میں پاکستانی فوج خفیہ اداروں کے لیے جاسوسی کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس طرح کے حملے مقبوض بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے۔ کوئٹہ کے علاقہ سریاب میں کمبرانی روڈ پر موٹر سائیکل چھیننے کے واردات کے دوران باپ بیٹے عبدالکریم اور اعجاز احمد ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے خلاف لوگوں نے نعشوں کے ہمراہ کمبرانی روڈ بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ واردات میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ لورا لائی کے علاقہ کلی شبوزئی میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں جمال خان ساکن کلی شبوزئی جبکہ گل محمد اور عبدالحکیم نامی 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی باپ بیٹے بتائے جا رہے ہیں۔ نصیر آباد نواحی علاقہ قبو شیر خان میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جس میں باپ ہلاک، بیٹی زخمی ہو گئیں۔ وقوع کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ گوادر مکران کوسٹل ہائی وے پر بسول کے قریب ٹرک الٹ گئی، جس میں آگ لگی، جس کے نتیجے میں ٹرک پر سوار 3 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ دال بندین RCD شاہراہ پر ٹریفک حادثے میں 1 شخص ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ درینس نامستوں کلی فیض آباد میں شادی کی تقریب میں جھلس جانے والا بچہ محمد ولد نذیر احمد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پنجگور چتکان میں پنکچر کے دکان میں گیس سلنڈر کا دھماکہ، 1 شخص ہلاک، 1 زخمی۔ ذرائع کے مطابق مین روڈ چتکان میں پنکچر کی دکان میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے نظام ولد عصا جاں بحق اور کفایت اللہ ولد عطا اللہ زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں افراد پنکچر کی دکان میں کام کرتے تھے۔ خضدار تحصیل ظہری میں دیوار گرنے سے سالم احمد نامی شخص ہلاک ہو گئے۔ کوئٹہ مشرقی بائی پاس تھانے کے حدود میں نامعلوم افراد نے خنجر کے وار کر کے جمیل احمد اور جلیل احمد نامی 2 افراد کو زخمی کر کے فرار ہوئے۔